بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج 28 ستمبر ہے، پیر کا دن ہے، اور ایک بڑی اہم خبر آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب پاکستان میں ہائبرڈ وار جو ہے وہ اپنے نقطہ عروج کو چھو رہی ہے، تو اس کا ایک اہم جز جو ہوتا ہے وہ دہشت گردی ہوتا ہے۔ اب دہشت گردی میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ جتنا یہ بھی ایک بہت بڑا آئی واش ہے، یعنی جو ہم کو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو گروپ بظاہر ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، نام کسی کا ہوتا ہے، جگہ کسی کی ہوتی ہے، پیچھے کوئی ہوتا ہے، مطلب اس میں ہر قدم پہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، ریاکاری ہے، فریب ہے۔ قاسم رشید لشکر جھنگوی کا ایک ریناؤنڈ دہشت گردی یا کمانڈر، آپ جو انہیں کہنے ہیں، وہ آج کا سکھر جیل میں میری اطلاع کے مطابق بند ہے۔ لیکن قاسم رشید کے نام سے ایک گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، جس نے اپنے پمفلٹ شائع کر کے بھیجے ہیں صحافیوں کو بھی، مجھے بھی یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس پمفلٹ میں ایک جو حیرت انگیز بات مجھے نظر آئی، وہ تاثر ایسا دے رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی سعودی عرب کا اسپانسرڈ گروپ ہے، یعنی وہ جس کو مخاطب کرتا ہے نا نام لے کے، کہتا ہے کہ تم ایران کی حمایت کیوں کر رہے ہو، اور تم جو ہے وہ سعودی عرب کے حرمین شریفین کے خلاف یہ بکواس کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ اس سے اچھا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے خدا نہ خواستہ یہ کوئی سعودی عرب کا اسپانسرڈ گروپ ہے، حالانکہ دور دور تک اس کا نام و نشان ہے۔ دیکھیے پاکستان میں جب بھی پروکسی ہوتی تھی نا یہ ایران اور سعودی عرب کی، وہ اب پاکستان نے قریباً بند کر دی ہے، یعنی وہ ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے اختلافات ہوتے ہیں ہمارے مذہبی اور جو فرقہ وارانہ جو اختلافات ہوتے ہیں، تو اس پہ کہا جاتا تھا۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان میں جس طرح کی بھی صورتحال ہوگی نا، اس کو استعمال کرے گی را اور این ڈی ایس اور دوسری پاکستان دشمن ایجنسیاں، وہ تو خیر بڑے اعلیٰ پیمانے پہ کام ان کا ہوتا ہے، براہ راست یہ دونوں ایجنسیاں انوالو ہیں۔ یہ گروپ اسٹیبلش کر کے انہوں نے نا اس کی بڑی ایک نفسیاتی قسم کی تحریر جو ہے لکھی گئی ہے، اور جناب اس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے حرمین شریفین کے خلاف ایک بغاوت جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ پاکستانی سیاستدانوں کا جو ظاہر ہے بیچارے ایک خاص اس میں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نام لیا گیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں بڑے بڑے پرومیننٹ صحافی جن کا دور دور تک اس فرقہ واری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، میں ڈرتے ڈرتے صرف ایک نام لے رہا ہوں، ویسے تو میرے مطلب محترم ہے ان کو علم ہو ہی گیا ہوگا، اور کئی جگہ ایسے نام آئے، مثلا میں ہارون رشید صاحب کا نام بھی شامل ہے جو انہوں نے اپنے ٹارگیٹ بنانے ہیں۔ پھر یہ اتنا یعنی کہ نیائی لگتا ہے کوئی بندہ میدان میں اترا ہے، اترا گیا جس نے انڈیا میں تیار کی ہوگی، جس ڈیسک پہ یہ تیار ہوتی ہے، کہ اس نے جناب یہ بھی لکھا کہ ہم آپ کو سزا کس طرح دیں گے، آپ کو ماریں گے کس طرح۔ تو اس میں اور بھی کچھ صحافیوں کے نام لکھے ہیں، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا۔ اچھا، مجھے ہارون رشید کے نام پہ بار بار اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے نا وہ اس چکر میں گزر گئی کہ وہ اپنے آپ کو ایک صوفی اسٹیبلش کرے، لیکن دہشت گردوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کا بھی نام اس میں شامل ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیے اب جو کچھ بھی ہے اس میں ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا۔ دیکھیے جھوٹ اور دھوکہ جو ہے نا یہ اپنے نقطہ عروج کو چھو رہا ہے۔ یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، اس پہ اتنی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، اتنی۔ اب آج کل ایک تصویر گردش کر رہی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان ایک جہاز کی فرسٹ کلاس اس میں بیٹھے پرواز کر رہے ہیں، اور ان کے دائیں ہاتھ پہ میز پر ایک بوتل اور گلاس رکھا ہے۔ اندھا بندہ بھی جو اس کو فوٹو شاپ کو یا ہیرا پھیریوں کو سمجھتا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ یہ جیلی ہے یا رکھا گیا ہے، لیکن یقین کیجئے میرے اتنے سنجیدہ دوستوں نے مجھے وہ بھیجا ہے
میں حیران رہ گیا ہوں. ظاہر ہے انہوں نے صحیح سمجھا تو بھیجا. میں نے ان کو بتایا یہ فیک ہے, یہ جھوٹ ہے. اس طرح تو آپ کسی کریکٹر کے ارد گرد جو مرضی سجا دیں, چاہے اس کے ساتھ ایشوریہ رائے کو بٹھا دیں سیٹ پر. یہ سارا کچھ اب موجود ہے, اور یہ ہائیبرڈ وار کا بہت بڑا حصہ ہے. دھوکہ ہے, دھوکے کی چال ہے, بٹرے ہے, جو کچھ بھی ہے نا, ڈسیپشن ہے. اس سے بچیں, اس سے بچیں. اس طرح کے جو یہ تنظیموں کی طرف سے آ رہے ہیں, اس تنظیم نے اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ترنول پر ایک دہشت گردی ہوئی تھی, اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہوئی ہے. اور یہ بتانا یہ, جبکہ جو ان کا کمانڈر ان چیف ہے وہ جیل میں بند ہے, سکھر کی جیل میں. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ اب یہ ہائیبرڈ وار جو ہوتی ہے, اس میں جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اصل میں ہوتا وہ نہیں ہے. جو ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا. اس کا کمال یہی ہے, اور اس کو چلانے والے جو شاطر ذہن ہوتے ہیں نا, وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں. میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ معاملات پہ نظر ضرور رکھیں, لیکن خدا را ہر خبر پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کیا کریں, ہر تصویر پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کیا کریں. اپنے ذہن سے سوچیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کوئی بندہ اتنا بڑا لیڈر ہو, اور اس کو پتہ ہے کہ میں کتنا متنازع لیڈر ہوں, اپنے ساتھ شراب کی بوتل رکھ لے کہ لو جی اس کی تصویر اتار دو, جہاز میں بیٹھے گی اور پھیلا دو جا کے. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فریب ہے. اس سے ہمیں بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور اس طرح کے جو دہشت گرد گروپ اسٹیبلش ہو رہے ہیں, وہ راہ کا نام تو استعمال کریں گے نہیں. ظاہر ہے کوئی اپنے آپ کا اپنا تعلق ایران سے ظاہر کرے گا, کوئی سعودی عرب سے ظاہر کرے گا, اور اس کے پیچھے کون ہوگی؟ راہ اور NDS. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائکس دیجئے. سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں. آپ کا شکریہ.